السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. میرے ساتھ تھا جناب جہاں عباسی، بلال غوری اور طیب بلوچ. تو جناب آج کا سپریم کورٹ کا دن بہت ہنگامہ خیز تھا. 5 فاضل جج صاحبان جو ہیں وہ آج سپریم کورٹ میں آئے، لیکن آج وہ جج کی حیثیت سے نہیں، درخواست گزار سائل کی حیثیت سے آئے. 4 جج صاحبان جو ہیں ان کا ظاہر ہے انہوں نے الگ سے ایک کوئی پیٹیشن داخل کی ہے. محسن اختر کیانی بنام اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا ٹائٹل ہے، اور 184(3) کے تحت یہ درخواست داخل کی ہے انہوں نے. اس پہ بات کریں گے. لائرز جو ہیں آج ان کے ساتھ تو کوئی نہیں تھے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لائرز کو پروٹیسٹ کر رہے تھے. لائرز آپس میں جھگڑا ہوا، مارکٹائی بھی ہوئی اور نعرے بازی بھی ہوئی. تو یہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ جج صاحبان کی یہ جو درخواست ہے، یہ اس کو ٹیکنیکل ہم اگر اس کا انالیسس کریں گے تو ہم کیسے کرتے ہیں اس کو، اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. تو باقاعدہ طور پر لگ رہا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک دوسرے جج صاحبان کے خلاف مقدمات کے اندر ہے، اور محسن اختر کیانی اور فاضل جج صاحبان نے اپنے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور فیڈریشن آف پاکستان کو بھی اس میں فریق بنایا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کو بذریعہ رجسٹرار اور چیف جسٹس کو اور جناب فیڈریشن کو، اور باقی جو جج صاحبان کی اسی نوعیت کی درخواستیں ہیں وہ ان میں کچھ مجھے مختلف نہیں لگا ہے. تو بات کرتے ہیں اپنا کہ آیا یہ آپ کے نزدیک، میرے خیال میں سب سے پہلے تو بلال غوری صاحب جو ہیں ان کو مبارکباد دیں کہ ایک ٹی وی ٹوڈے میں جناب یہ اپنا پرومو یہاں شوٹ کرنے آئے تھے اور ہم نے ان کو پکڑ لیا. لیکن ان کی جو ترازو کے نام سے جو ان کا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر عدلیہ کے اوپر انہوں نے بہت ساری سیریز جو ہے وہ کی ہے، منصف ججوں کے حوالے سے. تاریخ ہے بہترین، کبھی موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا. تو جناب جہاں عباسی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں. ان کو رکھ لیتے ہیں ایز اے تجزیہ کار. تو یہ جو ہوا ہے ججوں کی پٹیشن جو ہے یہ کس طرح داخل کی گئی، کیسے ہوا، کیا کیا ہوا آج، اور مخصوص لوگ تھے اس میں آئے ہوئے آج؟ میں تھوڑا منظر کشی اس کی کر دیتا ہوں. قیوم صدیقی صاحب، ہوا یہ کہ آج میں بینچ 1 میں بیٹھا کیونکہ چیف جسٹس یحییٰ فدی صاحب چیمبر ورک پہ تھے. تو بینچ 1 میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کیسز سن رہے تھے. کچھ کیسز میں نے ایسے ہی بیٹھا دیکھا کیا ہو رہا ہے. واپس میں پریس روم میں چلا گیا. پریس روم میں گیا تو ہمارے ایک ساتھی رپورٹر ہیں، انہوں نے ابرار استوری، انہوں نے مجھے کہا کہ باہر علیمہ خان آ رہی ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار بہت سارے صحافی ہمارے یوٹیوبر دوست جو ہے بہت سارے آئے ہوئے ہیں. تو میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا یار یوٹیوبر کا یوٹیوبر کا بس وہ جتنے وہ کورٹ رپورٹرز اور وہ ہمارے جتنے بھی دوست وغیرہ، کچھ ہائی کورٹ کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کل لطیف کھوسہ صاحب جو یحییٰ فدی صاحب سے ملاقات کر کے آئے تھے، وہ 24 گھنٹوں والی کوئی بات تھی. تو شاید PTI مس انڈرسٹینڈ کر گئی ہے کہ ہمیں 24 گھنٹوں بعد دوبارہ بلایا جائے گا. تو ہو سکتا ہے عمران خان کی بہنیں یہاں پہ آ جائیں. دوسرا یہ وہ وقت تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ خبر آئی جی کہ توشہ خانہ 2 کے حوالے سے جو کیس ہے اس پہ علیمہ صاحبہ کا بیان سامنے آ گیا جی کہ جب تک آپ تاریخ نہیں دیں گے ہمیں اس وقت تک ہم یہاں سے ہائی کورٹ چھوڑ کے نہیں جائیں گے. تو کچھ اس طرح کا ملا جو رجحان تھا. تو 10 منٹ گزرے تو پتہ لگا جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 جج آ گئے ہیں. اور جج بھی جناب وہ موبائل کیمروں کے جھرمٹ میں جو ہے نا وہ انٹر ہوئے، شناختی کارڈ دیے، اس کے بعد ان کو باقاعدہ عدالتی احاطے میں انٹرنس کے جناب وہ کارڈ پہنے انہوں نے. پھر یوں موبائل کیمروں کے جھرمٹ میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے جو عارضی فیسیلیٹیشن سینٹر، موبائل کیمروں کے جھرمٹ جو ہیں وہ کون کون لوگ تھے؟ یہ ہمارے کورٹ رپورٹر جتنے بھی ہیں جو کورٹ کور کرتے ہیں. باہر کے لوگ زیادہ تھے. دیکھیں آپ اپنی باری پہ بتا دیجیے گا، آپ سے پوچھ لیتے ہیں. سیاسی شخصیات بھی تھیں. ہاں، سیاسی شخصیات کون سی تھیں؟ شیر افضل مروت صاحب ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اچھا، وہ لائر بھی تو ہے نا. اچھا جی. پھر وہ جو عارضی قائم شدہ جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے وہاں پہ آ گئے، وہاں پہ باتیں شاتیں شروع ہو گئیں. وہ فوٹیج وہ ساری چل رہی ہے، وہ ہم اس کے اوپر بھی لگا دیں گے وہ فوٹیج. جی وہ کچھ چیزیں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جو فیسیلیٹیشن سینٹر میں موجود ایک عملے کا ایک فرد ہے، ان سے یہ پوچھا جی کہ یہ درخواست جو ہے وہ اب عام طور پہ کتنے دنوں میں لگ جاتی ہے؟ یہ جیسے محسن کیانی صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی 8 سے 14 دنوں کے درمیان میں نا درخواست لگ جاتی ہے، اپیل اگر کوئی آتی ہے. تو
تو انہوں نے کہا کہ اچھا اگر اعتراض لگ جائے تو انہوں نے کہا آپ نے یہ ان پرسن فائل کی ہے تو اگر اعتراض لگ گیا تو آپ کو آنا پڑے گا وہ دور کرنے کے لیے جو لیگل ریکوائرمنٹ ہے. ہاں کیونکہ آپ نے بایو میٹرک کرایا ہوگا, ظاہر ہے درخواست داخل تو کریں. جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے بھی مطلب مختلف 2 مواقعوں کے اوپر ایک ہی جملہ دہرایا کہ اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا جی. اور پھر بایو میٹرک ہوا وہاں پہ, اور بایو میٹرک میں ہر جج صاحب اٹھتے, چیئر پہ آتے, کیمرہ ان کے سامنے آتا, پکچر بنتی, وہ جو پورا پروسیس ہم کورٹ رپورٹر جناب موبائل لے کے اس کو فلما رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر گزری, پھر ایک اور جج صاحب آئے, پھر ہم نے موبائل اٹھایا, پھر ہم نے اس کو فلمایا. مطلب کورٹ رپورٹر تاریخی لمحات ہیں, کور کرنے چاہیے, ایک بڑا ایونٹ ہے, آپ کی ذمہ داری یہ ہے. اور لمحہ بلمحہ ہم نے کور بھی کیے, قیوم صدیقی صاحب لمحہ بلمحہ کور کیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی چلیے جی چلو جی, 5 ججز اٹھے. پھر یہاں سے گفتگو کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے, میں نے پوچھا بھی جیسے محسن کیانی صاحب سے, میں نے کہا کہ آپ اپنا مقدمہ تو دائر کرنے یہاں آگے ہیں, تو جو کیس آپ کے سامنے فکس تھے یہ جو مقدمہ ہے طارق جہانگیری صاحب کا, تو بنتا ہے کہ ان کے خلاف ایک آرڈر آیا ہے ہائی کورٹ کا, وہ اس سے متاثرہ ہیں, وہ ان کی سی پی ایل اے بنتی ہے کہ وہ اس آرڈر کے خلاف آئیں. تو یہ 4 جج صاحبان کس لیے آئے تھے باقی ساتھ میں؟ یہ بیسکلی شکایت لگانے آئے تھے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف. ہاں کیونکہ ان کی پٹیشن ہے چیف اسلام آباد ہائی کورٹ, محسن اختر کیانی ورسز اسلام آباد ہائی کورٹ. اب اس میں بہت سارے سوالات قیوم صدیقی صاحب وہ ہیں جو 4 ممبر بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مداخلت والا, ماسٹر آف دی روسٹر والا. یہ اگر ایک دفعہ بینچ اگر فکس ہو گیا, کیس فکس ہو گیا, دوبارہ لیا جا سکتا ہے, نہیں لیا جا سکتا. یہ وہ سارے سوالات تھے جو جسٹس امین مناز صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو بھیجا تھا. انہوں نے 4 ممبر بینچ بنا دیا تھا. تو پنجاب کے پی الیکشن کیس میں آلریڈی یہ پینڈنگ ہے ان دی ہائی کورٹ جی, اور وہ یہ تمام معاملات ہائی کورٹ کے اندر ہی پینڈنگ ہیں. اور پنجاب کے پی الیکشن پریسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے کہ جب ہائی کورٹس میں ایک معاملہ پینڈنگ ہو تو سپریم کورٹ اس کو نہیں دیکھتی. تو پھر یہاں سے ہی کیمروں کے جھرمٹ میں ججز باہر نکلے, ایک ہی گاڑی میں سارے بیٹھے اور روانہ ہو. کیا یہ ان جج صاحبان کے علم میں نہیں ہوگا؟ علم میں تو ہوگا, لیکن قیوم صدیقی صاحب پھر وہ ظاہری بات ہے, پھر وہ الگ الگ اگر وہ پٹیشنیں فائل نہ کرتے, الگ الگ اگر وہ بایو میٹرک نہ کرواتی, تصویریں نہ بنتی, تو میں ہر ایک ایونٹ کو اپنے موبائل میں کیسے وہ کرتا, فلماتا. تو یہ بھی تو مسئلہ تھا. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے وہ کہ جناب اگر ہائی کورٹ, اور ترمین اللہ صاحب کی, کہ ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ معاملے کے اوپر از خود نوٹس نہیں بنتا. 184(3) از خود نوٹس ہے. ابھی چلتے ہیں, صرف ایک کومنٹ کریں. آج کل یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کہ اگر لیگلی آپ کا کیس عدالت میں کمزور ہو نا تو کیس میڈیا پہ لے جائیں. کیس میڈیا پہ لے جائیں. طیب بلوچ یہ لیں. اچھا, میں جو ان کی درخواست پڑھ رہا تھا جی جناب محسن اختر کیانی صاحب کی, انہوں نے بہت سارے ایونٹس کا حوالہ دیا ہے چیف جسٹس کے ایڈمنسٹریٹو معاملات کا, جہاں زیب عباسی بتا رہے ہیں کہ وہ چیلنج ہوئے ہوئے ہیں, وہ فل کورٹ بنا ہوا ہے وہاں پہ ہائی کورٹ کے اندر. تو جو پٹیشن ہے اس کے اندر کہیں نہیں لکھا, کیونکہ 184(3) کی پٹیشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہو رہا ہو, یعنی بنیادی حق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو, تو آپ نے اس میں 2 چیزیں ہیں, پبلک امپورٹنس اینڈ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ. تو اس میں پبلک امپورٹنس کا معاملہ رولز کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کے ہیں وہ شاید کسی حد تک اس کو آتا ہو, لیکن وہ آلریڈی پینڈنگ ہے. لیکن اس پٹیشن میں کہیں نہیں لکھا کہ فاضل جج صاحبان کا آرٹیکل 8 سے لے کے 25 تک کون سا بنیادی حق ہے جو مجروح ہوا ہے, جس کے لیے وہ سپریم کورٹ کی یہ اوریجنل جورسڈکشن جو ہے اس کو انووک کریں. سر بات سنیں, یہ جج صاحبان پہلے بھی آئے تھے سینیارٹی والے معاملے پہ, یاد ہوگا, اور ان درخواستوں میں بھی وہی باتیں ہیں, اور اس ٹائم بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایک تو ان کا کون سا بنیادی حق ہے, دوسرا یہ کہ لٹیگیشن اسپیشلی کہ کیا ایک جج کو, یہ ضابطہ اخلاق جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں ہے کہ پرسنل لٹیگیشن میں جج نہیں جاتے. نہیں وہ پرسنل تو نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق ہے, وہ چیف جسٹس جو ہیں وہ بڑا آربیٹریریلی جو کیا کہتے ہیں اس کو, بلکہ انہوں نے تو کہا پتہ نہیں ریجمنٹ اور مطلب جو ایمان دیکھیں بات جو ایمان مزاری نے بیانیہ بنایا تھا نا, کہ وہ انہوں نے اپنی پوری اپلیکیشن میں وہ اس کو
اسی کو جو ہے وہ تھا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ڈکٹیٹر وہ جو ایک ہے، تو انہوں نے وہ ساری چیزیں ثابت کرنے کی کوشش کی اپنی اپلیکیشن میں کہ وہ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں. ان کے بنیادی انسانی حقوق کوئی سلب نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ لکھ بھی نہیں سکے. 184(3) کی درخواست دائر کر رہے ہیں، اس میں جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ ان کے کون سے حقوق متاثر ہوئے یا عوامی مفاد کا کون سا معاملہ جو ہے وہ اس میں جو ہے متاثر ہے یا بنیادی جو ہیں اس. تو یہ ایک جنرل قسم کے ہیں. اور مین میں آپ کو بتاؤں صدیقی صاحب، آپ بھی وٹنس ہیں، ہم بھی وٹنس ہیں، بڑے عرصے سے تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ جو ہے وکلا تحریک چلائی جائے. ٹھیک ہے، آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھا جائے پنجوتا، نعیم پنجوتا ہیں، افتخار پنجوتا ہیں اور دیگر جو ہیں وہ سارے وہی لائرز ہیں. اچھا پھر احتجاج کر رہے تھے. اور پھر دوسرا کہ ان کا جو سینیارٹی والا ایشو جو انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا، اس میں جو انہوں نے لائرز کا انتخاب کیا تھا وہ وہی تھے جو تحریک ان کی وکلا تحریک کو چلانے کی اٹیمپٹس بھی کر رہے تھے. جو چیزیں تھیں حامد خان، منیر ملک اور وہ دوسرے سارے، ہاں، اور اطہر من اللہ صاحب کو بھی انہوں نے کراچی بار میں انوائٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. اچھا پھر فیصل صدیقی صاحب نے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو آج جس طریقے سے یہ آئے ہیں، یہ پولیٹیکل نوعیت زیادہ ہے، لیگل اور قانونی نوعیت کم ہے. جیسا کہ جہاں زیب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ آلریڈی میٹر موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچ بھی بنے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہے. تو اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ، ایک بنیادی چیزیں جو ہیں وہ ایک عام سے وکیل کو، اور ہم کور کرتے کہ ہم کوئی وکیل تو نہیں ہیں لیکن سپریم کورٹ کے بہت سارے فیصلے سر مجھے تو اس میں جو اپنی پٹیشن ہے اس میں سپریم کورٹ کے اور ادھر ادھر فیصلوں کے حوالے ہیں. مطلب میں وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون سا فنڈامنٹل رائٹ انفرنج ہوا ہے ہی نہیں. تو یہ 184(3) کے پیرامیٹر میں آتی کیسے؟ تو میرا خیال ان سب کی ڈگریاں نہ چیک کروا لیجیے طارق صاحب کے ساتھ. مجھے تو یہ حیرت ہے کہ یہ ان ججز نے فیصلے کیسے لکھے ہوں گے. اچھا انہیں جو پٹیشنیں ہیں 5 ججز کی الگ الگ پٹیشن ہے اور ساری کاپی کٹ پیسٹ ہے، کامہ تک بھی چینج نہیں کیا، صرف ٹائٹل پیج چینج کیا گیا. کاپی پیسٹ، ہاں کاپی کٹ پیسٹ کیا. کس نے کس کی نقل ماری ہے اب یہ نہیں پتا، کس پٹیشن کی کس پٹیشنر نے نقل ماری ہے. یہ نہیں پتا اصل پٹیشن لکھ کے کس نے دی ہے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. تو اس حوالے سے خیر وہ تو سپریم کورٹ اب ان معاملات کو دیکھے گی. میں تو اس ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ سینیارٹی والے ایشو پہ میں دیکھ رہا تھا اپنا بابر ستار صاحب تھوڑے سے مجھے اس طرح سے نہیں نظر آئے، تھوڑے سے پریشان نظر. سب کی باڈی لینگویج ایسی تھی، میں نے جو نوٹ کیے ان میں بہت زیادہ یہ پریشان ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ ہے کہ یہ ججز جن کو ہیڈ ہنٹنگ کر کے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بقول یہ ان کے اپنے ورڈ ہے، میں نے نہیں ہے کہ میں نے ہیڈ ہنٹنگ کر کے وکلا میں سے ان ججز کو لگایا اور یہ ہیرے ہیں. اور ان ججز نے آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے. لیکن یہ جب سے وہ ہوئے تو یہ ان کی وفاداری جو ہے وہ اب حقیقی آزادی ایک منٹ میرے وہ چھوڑ دیں، اس طرف آ جائیں. وہ آپ جو ہے ہم یہ صرف ڈاٹ ہی کنیکٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان جج صاحبان کا یہ ہو کہ شاید ان کو مقدمے نہیں سننے دیے جا رہے. اب یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کوئی جج یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے سامنے کون سا مقدمہ لگے گا، میں نے کون سا مقدمہ سننا ہے، کون سا اہم ہے کون سا اہم نہیں ہے. اللہ دیتا کا اہم نہیں ہے، کسی اور سیاسی جماعت کے ورکر کا اہم ہے، کسی لیڈر کا اہم ہے، محمد دین کا عام آدمی کا مقدمہ اہم نہیں ہے. یہ کیسے ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. انہوں نے تو حلف لیا ہوا ہے کہ ہم بغیر خوف و خطر، بغیر روح و رعایت سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف کریں گے. تو یہ کون سا اختیار ہے جج کے پاس کہ فلاں مقدمہ میں نہیں سننا؟ صدیقی صاحب، یہ جو اس کے آئینی اور قانونی پہلو ہیں اس پہ تو آپ تینوں دوست یقیناً زیادہ بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتے ہیں. میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے ایز بینگ اے جرنلسٹ کچھ سوال میرے ذہن میں آتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بالکل. مثلاً ایک تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا ایک جج جو ہے وہ کلرک کی طرح کوئی یونین بنا لیں، جتھا بنا لیں، اچھا، اور اس کے بعد وہ ہڑتال پہ چلے جائیں، بائیکاٹ کر دیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے مقدمات نہیں سنے جا رہے نا. تو وہ جج صاحبان کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ اور جج صاحبان جو ہے اگر جیسے افتخار چودھری کا معاملہ تھا، قاضی فائز کا معاملہ تھا، یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا، وہ جو جینون میٹر تھے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے تھے کچھ فیصلوں سے، تو وہ تو چلیں وہ انہوں نے پٹیشن کر دی. لیکن جو جج ہے وہ کوئی لٹیگنٹ ہو سکتا ہے، وہ پٹیشنر ہو سکتا ہے، وہ سائل بن کے اگر عدالت میں چلا جائے گا تو پھر سائل کہاں جائیں گے؟ یہ میرے ذہن. اچھا، پھر یہ جو جج صاحبان بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، مداخلت کی، اور
کہ جی چیف جسٹس کی جو ہے وہ ڈکٹیٹر ہے, اس کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ ساری باتیں بڑی اچھی ہیں, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر تو ثاقب نثار چیف جسٹس ہو, اگر تو عمر عطا بندیال چیف جسٹس ہو, پھر تو یہ موقف ہوتا ہے کہ جی وہ ماسٹر آف روسٹر ہے. اور لیکن اگر چیف جسٹس بن جائے قاضی فائز عیسیٰ یا یحییٰ افریدی تو پھر انہیں یہ بات بری لگتی ہے, یا سرفراز ڈوگر بن جائے. اچھا ابھی بابر اسٹار صاحب نے ایک جو ججمنٹ دی ہے چیئرمین پی ٹی اے کے حوالے سے, وہ میں نے فیصلہ پڑھا ہے, یقیناً اس میں پروسیجرل معاملات کو تھے, لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ 2019 میں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, انہوں نے بھی ایک میجر جنرل کو چیئرمین پی ٹی اے لگایا تھا. اچھا اس وقت بھی ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن آئی تھی, وہ پٹیشن یہ آئی تھی کہ وہ اس سے پہلے ایس سی او کے ڈی جی رہے ہیں, ٹھیک, اور یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. محسن اختر کیانی صاحب جو آج پٹیشن لے کے آئے ہیں, ان کے پاس وہ پٹیشن لگی. اچھا اس وقت تو انہیں یہ پروسیجرل مسٹیکس یاد نہیں آئیں, یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے یہ نظر نہیں آیا. تو یہ جو سیمسٹر انقلابی ہے نا, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اچانک انقلاب جاگ جاتا ہے, اچانک ضمیر جاگ جاتا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ بالکل یہ ماجرا جو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے. اس کے پیچھے 26ویں ترمیم ہے نا, میرا خیال جج صاحب کو 26ویں ترمیم بھی چیلنج کر دینی چاہیے تھی یہاں پہ. وہ تو محسن اختر کیانی کے 26ویں ترمیم پہ کمنٹس بھی ہیں. ہاں وہ کر دینی چاہیے تھی نا, مطلب یہ وہ ہے. اور جو حیرت کی بات ہے نا, اپنا جہانزیب عباسی صاحب, سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے ججز اتنے ہیلپ لیس ہیں کہ وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ نہیں کر سکتے, تو وہ میرے فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ کیسے کرے گا؟ جواب آپ سے مانگوں گا. بالکل یہ بات درست ہے, اور یہی بات جو ہے وہ جب مداخلت والے خط پہ معاملے پہ سو موٹو ہوا تھا, تو اس وقت بھی یہ سوال زیر بحث بہت زیادہ رہا ہے کہ آپ پرائم منسٹرز کے خلاف تو کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع کر دیتے ہیں, آپ فلاں کو بھی طلب کر دیتے ہیں, ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو اس طرح کے ایشوز جب آپ کہتے ہیں جی کہ مداخلت ہو رہی ہے, تو پھر ان ایشوز کے اوپر آپ خود پروسیڈ کیوں نہیں ان ایشوز کو کرتے. دوسرا یہ جو آج کی ایپیسوڈ ہوئی ہے قیوم صدیقی صاحب, یہ بہت جینون کیس تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کا. بالکل ٹھیک وہ ہے, براہ راست آئے. نہیں جینون ہے یا ان جینون ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ متاثرہ ہے, کہ وہ متاثرہ ہیں. ہاں بالکل, نمبر 1 کہ وہ متاثرہ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سارے سوال اٹھا لیتے ہیں اپنی پیٹی سے وہ اگر یہ کہتے کہ میں نے ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر آرگیو کرنا ہے, تو ہمارے پاس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی مثال موجود ہے, بالکل ان پرسن انہوں نے آرگیو کیا. لیکن یہ جو باقی درخواستیں وہ اس طرح کی فائل کر کے ان کا جو اپنا کیس وہ جو براہ راست متاثر ہیں, مطلب ہے کہ میں یہ کیا سمجھوں, چلیں قاضی صاحب کو تو ہو سکتا ہے کسی وکیل پہ اعتماد نہ ہو, تو یہ وکیل جو ان کے لیے حق کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, انہوں نے ان میں سے بھی کسی کو نہیں سمجھا قابل کہ وہ ان کو ریپرزینٹ کر سکے سپریم کورٹ میں, یا یہ شاید یہ سوچ رہے ہوں جی کہ ہم آئیں گے, کیس فکس ہوگا, پھر دڑ اور بھی کچھ درخواستیں آنا شروع ہو جائیں گی, یہاں سے کچھ خط بھی تو ہے نا سر, نہیں خود آرگیو کریں اور پھر ہیڈ لائنیں بنیں گی تو ویٹیج بنے گی. دیکھیں نا, جب یہاں سے یہ خود آرگیو کریں, ادھر سے وکیل پٹیشنیں فائل کرنا شروع ہو جائیں, سپریم کورٹ سے کوئی خط ہو جائے, آ جائے, فل کورٹ بنائیں, تو ماحول تو بن گیا نا جی. نہیں ماحول بننا چاہیے جی, ماحول تو میٹھے چول مست ماحول ہونا چاہیے. انہوں نے بات کی ہے کہ سپریم کورٹ سے خط آ جائے کہ فل کورٹ بنائیں, تو کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ججز بھی کوئی خط لے کر رہے ہیں کہ اب یہ 184(3) کی ہے, مسئلہ یہ ہے نا, تو یہ بلوچا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 184(3) کی ہے. بالکل. اب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ ہی سنے گا, تو یہ تو جائے گا دیگر جج صاحبان کے پاس, کانسٹیٹیوشنل بینچ میں. تو ان باقی جج صاحبان کا کیا تعلق ہے کہ وہ لکھنے کے لیے خط لکھیں؟ وہ تو ویسے بھی لکھتے رہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا جن پہ تعلق نہیں بنتا انہوں نے لکھ دیے. سرفراز ڈوگر صاحب کی ٹرانسفر والا معاملہ تھا, ان میں باقی ججوں کا کوئی تعلق تھا, لیکن خط تو انہوں نے خط لکھا تھا نا, انہوں نے تو کہہ دیا جی کہ یہ جوڈیشری کے معاملات سے بہت رنجیدہ ہیں, اور پھر کسی جج کی چھٹی, مجھے سمجھ نہیں آتا جج کی چھٹی میں نامنظور ہو جائے تو عدلیہ پر حملہ, بالکل عدلیہ کی آزادی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہاں, ڈگری چیک کرنے کا کہا جائے یا جیلی ڈگری کا پتہ کرے تو عدلیہ پہ حملہ, عدلیہ کی آزادی پہ حملہ. سمپل سی بات ہے, اے بھائی میری ڈگری چیک کر لو, ختم ہو گئی گل. صحیح بات. اچھا یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے طارق جہانگیری صاحب کے حوالے سے کہ جی وہ چونکہ 3 حلقے کھولنا چاہ رہے تھے اسلام آباد کے, تو اسٹیبلشمنٹ جی انہیں ہٹانا چاہ رہی ہے. میں کہتا ہوں جی چلیں مان لیتے ہیں یہ پرسیپشن ٹھیک ہے. اچھا نہیں, دوسری طرف ایک اور بھی ہے نا کہ
طارق جہانگیری صاحب اور محسن اختر کیانی صاحب نے 9 مئی کو ٹیرین جیڈ والا جو مقدمہ تھا وہ بھی ہے جب عمران خان وہاں پہنچے تھے اور پھر 9 مئی ہوا. اچھا میں کہتا ہوں فرض کریں یہ ہم مان لیتے ہیں یہ بات, تو کیا اس صورت میں جج صاحبان کی ڈگریاں چیک نہیں ہونی چاہیے؟ اگر کسی جج کی ڈگری جعلی ہے تو اس لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو گیا ہے اب اسے کام کرنے دیا جائے؟ مطلب یہ کس قسم کا آرگومنٹ ہے؟ نہیں مطلب بڑے بڑے عرصے کے بعد پتہ لگتا ہے کسی کا کیا ہے کیا نہیں. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ ڈگری کا ہے کیا, بنا کیا ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈگری کی ویریفیکیشن کے عمل کو روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے اسٹے لیے جا رہے ہیں اور پھر عدلیہ کی آزادی کو طرف آ رہے ہیں. دیکھیں میری یا آپ کی ڈگری کسی نے چیلنج کی ہوتی تو ہم تو اسٹے لینے کی بجائے ہم کہتے ہیں جی کرائیں جی فوری طور پہ چیک کروائیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. یہ رول نمبر ہے, یہ یونیورسٹی ہے, جائیں چیک کریں. کون سا بڑی بالکل 5 منٹ کا میرا خیال ہے ٹائم. آپ کی ڈگری اصلی ہے نا, اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں. جیلی ہوتی تو میں پوچھتا پھر آپ سے. اچھا ایک اور جازیب عباسی صاحب, اگر ہم ان درخواستوں کو پڑھیں تو محسن اختر کیانی صاحب کی ہی میں نے پڑھی اور باقی تو وہ بقول طیب کے ساری کٹ پیسٹ ہیں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ہائی کورٹ رٹ جاری نہیں کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ یہاں پر آئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور انہوں نے لکھا ہے جسٹس محسن اختر کیانی. محسن اختر کیانی نہیں لکھا, جسٹس محسن اختر کیانی, یعنی کہ وہ بھی ہائی کورٹ ہی ہے. تو ہائی کورٹ کو فریق بنا کے ایک دوسری جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اس میں آئے ہیں کہ آپ ایک میں ہائی کورٹ, میری ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ دے, ایک آئینی عدالت دوسری آئینی عدالت کے خلاف فیصلہ دے. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ایک ہائی کورٹ دوسری ہائی کورٹ کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتی ہے, جج کو روک نہیں سکتی ہے, کوورنٹو لائی نہیں کرتی ہے, لیکن دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, کیونکہ یہ بھی ہے ہم ان کو ہائی کورٹ کا جج مطلب ہائی کورٹ مانتے ہیں, تو ہائی کورٹ کے خلاف آئی ہے سپریم کورٹ میں کہ آپ مجھے میرے ہی خلاف فیصلہ دیں. یہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے امور میں مداخلت کرے. یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ یہ آئین کے نیچے تو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں دونوں. بالکل. تو بات یہ ہے, فیصلے سپریم کورٹ میں چیلنج, بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کا انٹرنل میٹر ہے, ان کو وہاں پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے. یہ جو یہاں پہ آئے ہیں, ہاں سر بے شک میجورٹی نہ ہو, اب بات ہی میجورٹی ہے نہیں ہے وہ ایک الگ میٹر ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ آئے ہیں, تو یہاں پہ تو میرا نہیں خیال کہ ایک تو بہت سارے ویکیوم ہے اس کی پورے پروسیس کے اندر, مطلب کہ سوالات بھی ریز ہو رہے ہیں کہ آیا اپلیکیشن انٹرٹین ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. مجھے تو اگر میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے میری دانست میں تو یہ تو مجھے مینٹینیبل نہیں لگتی. میں تو کہتا ہوں لگا کے ضرور سننی چاہیے, اور ساتھ جرمانہ بھی پھر کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ 184 میں لگا کے ضرور سننی چاہیے تاکہ ہم ان جج صاحبان کے آرگومنٹ سن سکیں. میرے خیال میں یہ جو ججز یہ کہتے رہے ہیں نا آج فیسیلیٹیشن سینٹر والوں کو کہ جناب اب تو آنا جانا لگا رہے گا, تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اعتراض لگنا ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے جس پہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ پہلو یہ ہے کہ فرض کریں طارق جہانگیری صاحب جسٹس, ان کی اگر پٹیشن بھی فکس ہو جاتی ہے اور یہ ججز روزانہ کی بنیاد پہ یہاں آنا شروع ہو جائیں گے تو ان کے سامنے بھی کچھ کیسز عام آدمی کے لگنے ہیں. نہیں وہ عام آدمی کے کیسز بھی تو متاثر ہوں گے نا جی. جو عام سائل ہیں پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ایک سائل آیا ایک جج کے پاس کیس لے کر اور پتہ لگا جی وہ جو جج صاحب ہیں وہ اصل میں خود سائل بن کے کہیں اور گئے ہوئے ہیں. اس کا طریقہ ہے میرے پاس, وہ کیا ویڈیو لنک کے ذریعے اپنی کورٹ سے یہاں پہ ہیئرنگ سنتے رہیں, مقدمہ بھی سنتے رہیں, اور ساتھ سائل کو کہیں کہ 1 منٹ رکیے گا میں ذرا آرگیومنٹ کر لوں, پھر اس کے بعد آپ کی بات سن کے فیصلہ کرتا ہوں. ہاں یہ بھی اچھا چھٹی لے سکتے ہیں, لیکن وہ الٹیمیٹلی نا کیسز پھر متاثر ہوتے ہیں نا. کس کے کیسز متاثر عام آدمی کے کیسز, وہ تو پہلے بھی نہیں سن رہے تھے عام آدمی کے. جج جو ہے, جج کا مقدمہ سب سے اہم ہے یار. ہاں یہ ویسے اہم ہے, پہلے جج کو پہلے سنا جانا چاہیے نا. تو اوورال کیا جج کو انصاف ملے گا تو عام آدمی کو انصاف ملے گا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ بڑے ایک طرف جو ہے وہ ہم بڑا آئیڈیل سا ایک اصول ہے ان کا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. تو سپریم کورٹ میں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر آ گیا, وہاں پہ کولیجیم آف ججز بن گیا,
کہ اب 3 ججز کی کمیٹی ہے, آئینی بینچ الگ ہے, دوسرے مقدمات دوسرے سنتا ہے. تو یہ ہائی کورٹس کے اندر جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہے جی اس کے اختیارات کو بھی تو ریگولیٹ ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے. تو اس کے لیے عدالت سے ہی کیوں رجوع کیا جائے؟ یہ کام تو پارلیمنٹ کا ہے جس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بنایا تھا, وہ ہائی کورٹ میں ایسا قانون کیوں نہیں بنا رہی؟ جی بالکل. دیکھیں قانون بالکل بنانا چاہیے, لیکن مسئلہ یہاں قانون کا نہیں ہے. جب اختلاف ہو اصول کی بنیاد پہ نا اسے سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. جب اختلاف ہو پرسن اسپیسیفک کہ جی اگر یہ صاحب چیف جسٹس ہیں تو ان کے پاس سارے اختیارات ہونے چاہیے, اگر یہ صاحب ہیں تو پھر ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. اصل مسئلہ یہاں آ رہا ہے. بالکل. یہ تو اچھا, اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ افتخار مرزا صاحب جنہوں نے چیف قاضی فائز صاحب کو دھمکیاں دی تھی اور پھر اس کے خلاف اس کی بیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگی تھی, اور اس وقت تھے اپنا شاید عطامین اللہ صاحب چیف جسٹس تھے. اللہ صاحب کے پاس تھا وہ. ہاں نہیں, وہ پہلے مقدمہ جو ہے وہ عامر فاروق صاحب کی کورٹ کے اندر لگا تھا, اور عامر صاحب کو ہٹا کے تو عطامین اللہ صاحب نے وہ مقدمہ اپنی کورٹ کے اندر لگایا تھا. تو اس وقت ہمارے ان فاضل جج صاحب, اس وقت بھی ایک چیف جسٹس نے ایک جج کے سامنے سے مقدمہ اپنے پاس لگا لیا تھا. تو یہ ہیو اینڈ کرائے اس وقت کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہ جب وہ بات کی بات ہے کہ افتخار مرزا جو ہے اس کو ضمانت دے دی تھی, کنٹیمپٹ کی یہاں پروسیڈنگ ہوئی تھی, اور آج تک وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ چارج فریم ہوا ہے لیکن نہیں ہوئی کبھی. اسی طرح جب وہ پشاور میں سماعت ہو رہی تھی اور ثاقب نثار صاحب نے جسٹس قاضی فائز صاحب کو الگ کر دیا تھا بینچ سے, وہ بھی ایک انوکھا واقعہ تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بہت سی مثالیں ہیں. اور پھر ہمارے بہت سارے یوٹیوبر دوست جب وہ پی ٹی آئی کا مقدمہ لگا تھا تو اپنے ولاگس کے اندر کہتے تھے ان کو تو منع کیا ہوا ان کا مقدمہ سننے سے, مقدمہ کیوں سن رہے ہیں؟ حالانکہ وہ آرڈر ایک ایسا انکانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا جس کی تب نہ عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی تھی جی, نہ ججوں کے حقوق متاثر ہو رہے تھے, تب سب ٹھیک تھا. اور جب ہمارے جو پیٹیشن تھی 184(3) کی ججز کی صحافیوں کو ہراساں کرنے کی, وہ قاضی فائز عیسیٰ سے لے کے اور بندیال صاحب نے اپنے پاس لگا لی تھی, جس پہ ماسٹر آف دی روسٹر کی ججمنٹ آئی تھی. حقوق ہم اب لینے گئے لیکن انہوں نے تمام اختیارات چیف جسٹس کی ذات میں مرکوز کر لیے, اور وہ ہمارا مقدمہ ابھی تک پڑھا ہی ہے اسی جگہ پہ. اور پیٹیشنر جو ہیں وہ بھاگ گئے, کوئی ادھر بھاگ گئے کوئی ادھر بھاگ گئے. پیٹیشنر کو پتہ چل گیا نا کہ اب ان سے کیا انصاف ملے گا, انہوں نے کہا بہتر ہے فالو ہی نہ کرو. چلیں جی, یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے. ایک چیز صدیقی صاحب جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ججز ماضی میں بھی یہ کچھ ہوتا رہا, ان کو نہ آئین یاد تھا نہ قانون یاد تھا, وہ پہلو کرتے رہے. اب یہ سارا کچھ ان کو یاد آ رہا ہے, لیکن جب ہم آئین اور قانون کی نظر میں دیکھتے ہیں, چیزوں کو جانچتے ہیں قانون کی کسوٹی پہ, تو ہمیں یہ جج جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ نظر آتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن سے, اب جو ہمارے دوست یہ لکھتے ہیں نا کہ آزاد ججز, تو میں ان کو اب یہی سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون سے آزاد مجھے نظر آتے ہیں. چلیں, اب بہرحال جسٹس محسن اختر کیانی اور سپریم سمیت سارے جج صاحبان وہ آئے ہیں درخواست میں. ظاہر ہے طارق جہانگیری صاحب جو ہیں وہ ایک افیکٹڈ پارٹی ہیں, ان کا کیس تو ظاہر ہے لگے گا ہی لگے گا کیونکہ ہائی کورٹ کے خلاف ہے, اور ان کی درخواست کے اندر سی پی ایل اے میں بھی کچھ اس طرح کے نکات ہیں. لیکن جو 184(3) کے تحت 4 جج صاحبان نے درخواست داخل کی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں. دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے. شرائع دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.